رستا ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ رستا ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب لوگ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت اور سعادتوں والا مہینہ، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ابھی شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے، چند ہی دنوں میں ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان کے مہینے تک پہنچائے
اور رمضان کی سعادتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، محترم ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ چونکہ بالکل قریب ہے، رمضان کا مہینہ داخل ہونے کے بعد سب سے اہم عبادت رمضان کے مہینے میں کون سی ہے؟ روزے کی عبادت ہے، جو ہمیں سے ہر مسلمان بالغ اور عاقل مسلمان پر ایک مہینے کے روزے فرض ہیں۔ تو روزے سے تعلق رکھنے والی چند باتیں اور رمضان کے مہینے سے تعلق رکھنے والے چند مسائل آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ روزے کی اہمیت کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کے 5 پلر ہیں، ان 5 پلروں میں سے ایک پلر بھی اگر ٹوٹ جائے تو سمجھو ہمارا اسلام کمزور ہو گیا۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات کا بھی اگر ہم انکار کر دیں تو ہم مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ جسے صیام یا صوم کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ صوم کا معنی لغوی معنی اس کا ہے رکنے کے، اور شرعی اعتبار سے روزے کا معنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ نے روزے کی حالت میں جن چیزوں سے کھانے پینے سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا، اس کو صوم کہتے ہیں، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ فجر سے لے کر مغرب تک حلال چیزیں جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رکنا، کھانا پینا، بیوی سے ملاقات کرنا، یہ سب کام حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ نے اس سے رکنے کا حکم دیا ہے، تو ان چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے بڑھیے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا مقصد خود اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور روزہ یہ ایسی نیکی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو روزے ہم رکھتے ہیں، ان روزوں کی وجہ سے تقوی کی ٹریننگ ہماری ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لو، ایک مسلمان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد کچن روم میں داخل ہوتا ہے، کچن روم میں فریج ہے، فریج کے اندر طرح طرح کے پھل ہے، فروٹس ہے، جوسز ہے، چاہے تو وہ پی سکتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، روزے سے ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں پیتا، نہیں کھاتا، کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی نہیں پیتا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے، یہ روزے کی وجہ سے۔ تو روزہ کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو یہ روزہ واقعی معنی میں ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی کی ٹریننگ ہوتی ہے روزے کی وجہ سے۔ اور لعلکم تتقون کا ایک معنی مفسرین نے لکھا ہے تاکہ تم بچ جائے، تاکہ تم بچ جائے، کس سے؟ عذاب جہنم سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے تم بچ جائے۔ یہ بھی بہترین معنی ہے، تم روزہ رکھو تاکہ تم بچ جائے۔ کس سے بچنا ہے؟ عذاب جہنم سے، جہنم کی آگ سے تم بچ جائے، عذاب قبر سے تم بچ جائے۔ یہ روزے کا ایک مقصد یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف حالات اور اعتبارات سے لوگوں کی قسمیں کیا ہے؟ روزے کے تعلق سے سب سے پہلی بات، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتلایا، یہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ جو بالغ نہیں ہے ایسے بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن بالغ نہیں ہونے کے باوجود بھی
بچوں کو اپنی طاقت کے حساب سے روزے کا پریکٹس کرایا جائے، روزے کی ٹریننگ دی جائے، اس لیے کہ بچے کو بچپن میں روزے کی ٹریننگ دیں گے تو بچہ بڑا ہونے کے بعد خود بخود وہ روزہ رکھنے لگے گا، اس لیے کہ بچپن سے ہی اس کو آپ نے روزے کی ٹریننگ دے دی ہے۔ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو تم ان کو نماز کی عادت ڈالو، اور جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ کر نماز نہیں پڑھتا ہے تو انہیں مار کر نماز کو لے کر جاؤ۔ یہاں پر بھی دیکھو 7 سال کی عمر میں بھی نماز فرض نہیں، 10 سال کی عمر میں بھی نماز فرض نہیں، لیکن شریعت کہتی ہے اس عمر میں تم نماز کو لے کر جاؤ۔ کیوں؟ بچپن سے ہی اس کی جب ٹریننگ ہو جائے گی تو کیا کرے گا؟ بچہ بالغ ہونے کے بعد خود بخود نماز پڑھنے لگے گا۔ اسی طریقے سے روزے میں بھی روزہ بچپن میں بچے پر فرض نہیں ہے، صحیح بات ہے، لیکن اس کی طاقت کے حساب سے اس کو پریکٹس کرانا چاہیے، روزہ رکھانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، روزے کی جو مختلف حالات ہے انسانوں کے اعتبار سے، ایک ہے مریض، بیماری۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور اس کی بیماری اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو شریعت اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیماری کی وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی حکم ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو حمل سے ہیں، جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں۔ جو عورتیں حمل سے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، ان کو دودھ پلاتی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی شریعت کہتی ہے اگر تمہارے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا پھر ڈاکٹرز تمہیں کہتے ہیں کہ تم روزہ رکھیں گے تو تم کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو تم روزہ چھوڑ سکتی ہو، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو روزے تمہارے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے مہینے میں، دودھ پلانے والی عورت ہو یا حمل سے رہنے والی عورت ہو، چھوٹے ہوئے روزوں کو جو ہے بعد میں وہ پورا کرے گی۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، جو عورتیں رمضان کا مہینہ پاتی ہے، رمضان کے مہینے میں روزے شروع کرتی ہے، لیکن روزہ شروع کرنے کے چند دنوں کے بعد جو ہے اس کو ماہواری ہو جاتی ہے، یا روزہ شروع کرنے کے چند دنوں کے بعد اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں بھی اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اس کے لیے اجازت ہے، لیکن ان دنوں کے جو روزے ہیں ان روزوں کی قضا اس کے اوپر ضروری ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، جو شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، رمضان کا مہینہ اس کو ملا ہے لیکن ایسا آدمی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی دائمی مریض ہے، دائمی مریض، پرمیننٹ پیشنٹ جو ہے، اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک پرمیننٹ پیشنٹ، دوسرا ایک دم بوڑھا۔ پرمیننٹ پیشنٹ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور ایک دم جو بوڑھا ہے جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ان کے لیے شریعت نے روزے کے بدلے میں طعام مسکین کی تعلیم دی ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے، فدیۃ طعام مسکین۔ اب اس کا حساب کتنا ہے وہ بھی سن لو۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، بہت سارے پرمیننٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، روزہ رکھے تو ان کی بیماری بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں، وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ ایک غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں غلطی؟ روزہ بھی چھوڑتے ہیں، دوسرا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے شریعت نے کہا کہ تمہارے روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھ لو۔ تو یاد رکھ لیجیے محترم بھائیوں، جو پرمیننٹ پیشنٹ ہیں یا ایک دم بوڑھے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے شریعت کہتی ہے وہ کیا کرے؟ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ آسان طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، دیکھیے کہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، پرمیننٹ پیشنٹ ہے، بوڑھا ہے، اس کے لیے شریعت کہتی ہے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ ایک دن کا حساب کتنا ہے؟ ایک دن کا حساب ہے آدھا سا کلو گرام کے حساب سے 1.25 کلو گرام۔ ایک دن
کا حساب 1.25 کلو گرام. اگر آپ کسی مسکین کو ایک مہینے کے روزے کے حساب سے ریشن دینا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ بولتا ہوں. ایک دن 1.25 کلو گرام کے حساب سے آپ کیا کر سکتے 30/8 kg چاول یا 30/8 kg گیہوں جو ہم کھاتے ہیں وہ کیا کر سکتے کسی مسکین کے گھر میں ڈال دے سکتے. کم نہیں دینا, زیادہ دیے تو پرواہ نہیں. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں ایک مہینے کے روزے میں نہیں رکھ سکتا ہوں, میں پرماننٹ پیشنٹ ہوں, روزہ رکھے تو میری بیماری بڑھ جاتی بول کر بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. چلو بھائی ایک بستہ چاول خرید کر دے ڈالیں گے بول کے دے ڈالتے ہیں. ایک بستہ چاول کتنا ہے 25 کلو گرام کا, بہت بولے تو اس سے بڑھ کر تو نہیں ہے, لیکن آپ کا حساب کتنا ہوا 30/8 کلو کا ہوا, تو آپ کا جو حق ہے وہ حق ہی ادا نہیں ہوا. تو پہلے حساب معلوم کرو, معلوم نہیں تو معلوم کر لینا. بہت سارے لوگ اپنے حساب سے سوچ کر یہ سب کام کر دیتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کو چاہیے کہ شریعت کے حساب سے چلنے کی کوشش کرے. شریعت کہتی ہے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے, پرماننٹ پیشنٹ ہیں یا پھر بوڑھے ہو گئے ہیں, بوڑھاپے کی وجہ سے تمہارے اندر طاقت نہیں ہے, تو تم کیا کرنا ایک روز کے حساب سے ایک روز 1.25 کلو گرام کے حساب سے جو ہے آپ پورے مہینے کا ریشن ایک مسکین کے گھر میں ڈال سکتے, یا پھر ہر روز 1.25 کلو گرام کے حساب سے بھی تم دے سکتے. بہرحال تم کو دینا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ایسے لوگوں کے لیے. اور اسی طریقے سے روزہ کن لوگوں پر نہیں ہے جو مجنون ہے, جو پاگل ہے, جو دیوانہ ہے, اور ایسا بوڑھا جو بوڑھا ہوتے ہوتے اس کے اندر بھی پاگل پن آ گیا ہے, وہ بھی کچھ بھی تمیز نہیں ہے, چیزوں کو پہچاننے کی تمیز اس کے اندر ختم ہو گئی ہے, تو یہ بھی مجنون کے انڈر میں آ گیا. ایسے لوگوں کے لیے بھی شریعت روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے, لیکن وہ طعام و مسکین کے مکلف نہیں ہے. طعام و مسکین کے یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ان کے اوپر ضروری نہیں, اس لیے کہ وہ پاگل ہے, وہ مجنون ہو گئے, اللہ کی جانب سے وہ سب کچھ ہوا ہے, تو ان کے اوپر ضروری نہیں. ضروری کن لوگوں کے اوپر جو اچھے ہیں, صحیح سالم ہیں, عقل مند ہیں, باتوں کو سمجھتے ہیں, چیزوں کو پہچانتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بیماری پرماننٹ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے, یا ایسے بوڑھے جو اچھے ہیں, سب کچھ پہچانتے ہیں, لیکن ضعیفی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے. ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں, ایسے لوگ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں, کوئی آدمی کوئی مجبوری کی حالت میں روزہ رکھا, روزہ رکھ کر اس کے اوپر مجبوری کی حالت آ گئی. مجبوری کی حالت مثال کے طور پہ آنکھوں کے سامنے کوئی پانی میں ڈوب کر مر رہا ہے, یہ فوراً اپنے کپڑے نکالا, پانی میں ڈوبا اس کو بچانے کے لیے. آنکھوں کے سامنے کوئی جل رہا ہے, یہ کیا کرتا ہے, اس کو آگ میں جلنے سے بچانے کے لیے فوراً جاتا ہے, جا کر اس کو بچا کر کے لاتا ہے. یہ چند 2 مثالیں میں دیا. ایسے ہی کچھ مجبوری کی حالت آ گئی روزے کی حالت میں, تو شریعت کہتی ہے کہ تمہاری مجبوری اتنی بڑی ہے کہ روزہ توڑنا ضروری ہو جاتا ہے, تو توڑ سکتے, لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لے کہ تم نے جو روزہ توڑا ہے وہ روزے کو مکمل کرنا ضروری ہے رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد. اور ایگزامز کے دن چل رہے ہیں, امتحانات کے دن چل رہے ہیں, تو بہت سارے ہمارے کالج میں پڑھنے والے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رمضان کے مہینے میں امتحانات آ گئے اور امتحانات کا لکھنا ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو ایسے مجبوری کی حالت میں وہ جا کر امتحان لکھنا ان کے لیے دشواری ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے. وہ نہیں, کچھ لوگوں کے پاس طاقت ہے, وہ روزہ رکھ کر امتحان لکھے تو بھی ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں, روزہ رکھے. نہیں, کچھ لوگوں کو فرق پڑتا ہے, سینٹر ان کا بہت دور ہے, یہاں سے دور جا کر ایگزام لکھنا ہے, وہ مجبوری ہے. تو ایسی صورتحال میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جو چھوٹا ہوا روزہ ہے اس کو بعد میں ان کو مکمل کرنا پڑے گا, اس کی قضا ان کو کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں, مسافر
سفر میں وقت محسوس کرے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس کی قضا بعد میں پورا کر لے. یعنی سفر کی حالت بیان ہو رہی ہے. کوئی سفر کیا اور سفر اس کا اتنا بڑا ہے کہ وہ روزہ رکھ کر اگر سفر کرے گا تو اس کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے، تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اور بہت سارے لوگ سفر کی بات جب آئی تو بہت سارے پرماننٹ ڈرائیور ہیں، کچھ وقتی طور پہ سفر کرتے، کچھ ہر دن سفر کرتے. ایسے لوگوں کے لیے بھی شریعت کہتی ہے روزہ تو معاف نہیں ہے، روزہ تو کسی صورت معاف نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے روزوں کو مکمل کرنا پڑے گا. روزہ جو ہے رمضان کے مہینے میں آپ صحیح ہے ڈرائیونگ کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، لیکن بعد کے دنوں میں آپ کو بیچ میں ٹائم نکال کر آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. روزے تو معاف نہیں ہے. اب آگے بڑھیے. روزوں کے ضروری احکام آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز روزہ رکھنے والوں کو یاد رکھنے کی ہے، وہ ہے نیت. نیت بہت ضروری ہے. اب نیت کی بات جب آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے رات کو روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. اب نیت کی بات آئی تو یہ بات یاد رکھ لے کہ ہر مسلمان جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے رات میں یہی ارادہ کر کے سوتا ہے کہ مجھے صبح میں اٹھ کر سحری کرنا ہے. یہی اس کی نیت ہے. جو اس نے ارادہ کیا دل کے اندر صبح مجھے اٹھ کر صبح میں سحری کرنا ہے، یہی اس کی نیت ہو گئی. اب نیت کے لیے الگ سے کوئی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھائے. تو نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. القصد والارادہ. نیت کا معنی ہی یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو ارادہ پیدا ہوتا ہے وہی نیت ہے. تو روزے کی بھی نیت آپ کو ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے بغیر کسی نیت کے بغیر کسی خیال کے سو گئے، صبح میں اٹھ کے فارمیلٹی کے طور پہ کھا لیے. نہیں، دل میں ارادہ آپ کو کرنا پڑے گا صبح میں مجھے اٹھنا ہے سحری کرنے کے لیے، سحری کھانا ہے. یہ جو آپ کا ارادہ ہے یہی نیت ہے. آگے بڑھیے. روزے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ روزے کا وقت فجر صادق سے، یعنی فجر صادق طلوع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ روزے کا وقت ہے. فجر کی اذان ہوتی نا، وہاں سے روزے کا وقت شروع ہو جاتا. اور کب تک ہے اس کا؟ مغرب کی اذان تک جو ہے اس کا وقت رہتا ہے. اب سحری کھانے کے بارے میں، سحری کھانا بہت ضروری ہے، سحری کا اہتمام بہت ضروری ہے. سحری کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں کے اندر سحری کی تاکید دلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلت السحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں روزے میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے. اہل کتاب سحری نہیں کھاتے تھے، ہم لوگ سحری کھاتے ہیں. یہی اہل کتاب کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق کرنے والی چیز ہے. تو لہٰذا اہل کتاب کی مخالفت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو سحری کھانے کی جو ہے سحری کھانے کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. لوگوں سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلت برکۃ فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سحری کا کھانا کھاؤ، سحری کے کھانے میں برکت ہے، اس کو نہ چھوڑو. اگرچہ کہ یہ گھٹ پانی ہی کیوں پینے کی ضرورت نہ پڑے، ایک گھٹ پانی پینے کا ٹائم ہی ہے. رات میں سو گئے، صبح میں اٹھی تو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، فوراً ایک گھٹ پانی ہی صحیح آپ کو پینا ہے سحری. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سحری نہیں کھائے تو ہمارا روزہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں.
سحری کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، سحری کے اہتمام کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سحری چھوڑے تو روزہ نہیں ہے، نہیں۔ آپ رات میں سو گئے بھائی، رات میں سونے کے بعد آپ کی نیند ہوشیار کب ہوئی؟ فجر کی اذان کے لیے 1 منٹ باقی ہے، چند سیکنڈ باقی ہے، فوراً اٹھ کر ایک گھٹ پانی پی لیے، ایک گلاس پانی پی لیے، بس اسی گلاس پانی پر آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں جو روزہ رکھتے ہیں مسلمان، اللہ ہر ایک کو اتنی تو طاقت دیا ہے کہ وہ 12-16 گھنٹے کچھ کھائے پیے بغیر رہ سکتے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے نہیں کھانے کی وجہ سے تھوڑی بہت کمزوری آئے گی، لیکن برداشت کرنے کی طاقت ہے، اللہ دیا ہے۔ آپ ایسے وقت میں اٹھے کہ ایک گھٹ پانی پینے کا بھی ٹائم نہیں، آپ رات میں جو نیت کرے نا، صبح میں اٹھ کر سحری کھانے کی، اسی نیت پہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ چلو بھائی آج میں سحری نہیں کھایا، سحری کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا بول کر امام صاحب بولے سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھاؤ بول کر بولے، اب میں سحری نہیں کھایا، میں روزہ ہی کیسے رکھ سکتا ہوں، چلو آج کا دن روزہ چھوڑ ڈالیں گے، نہیں۔ سحری کھانے کا اہتمام ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نیند لگ جاتی ہے، ایسے وقت میں اٹھتے ہیں کہ ٹائم ہو جاتا ہے، تو آپ کو روزہ کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ اب میں سحری نہیں کھایا بول کر روزہ نہیں چھوڑنا۔ ہاں، سحری کا اہتمام یہ شریعت نے ہم کو سکھایا ہے، سحری کا اہتمام کرنا یہ شریعت نے ہم کو سکھایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو لوگ سحری کھاتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اور فرشتے ایسے لوگوں کے لیے، سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو سحری کھانے والوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے، دیکھیے محترم بھائیوں۔ اور آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سحری کھانے میں دیر سے کام لینا چاہیے۔ جو لوگ سحری کھانے کے سلسلے میں رات میں خوب پیٹ بھر کر کھا لے کر یہی کھانا سحری میں بھی کام آ جائے گا بول کر صبح میں ایسے ہی اٹھ کر وہی سحری کا کھانا سمجھ کر کنٹینیو کرتے ہیں، یا پھر بعض لوگ رات کے درمیان میں اٹھ کر سحری کا کھانا کھا کر پھر سو جاتے ہیں، پھر فجر کو نہیں اٹھتے، سحری کا کھانا ہو گیا سمجھ کر کنٹینیو کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ سحری کھانے کا ٹائمنگ کیا ہے؟ سحری کھانے کا ٹائمنگ ہے آخری وقت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری دیر تک کھاتے تھے، افطار جلدی کرتے تھے۔ دیر تک کھانے کا مطلب کیا؟ ٹائم ہوا تو بھی کھاتے رہنا نہیں، آخری وقت تک، ٹائم ہونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے تھے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، یاد رکھ لو۔ جب ہم دیر تک سحری کھائیں گے، سحری کھاتے ہی فجر کا وقت ہو جائے گا، سستی نہیں آتی نماز پڑھنے میں، آرام سے نماز پڑھ لے سکتے۔ اور دیر تک کھائیں گے تو یہ جو ہم کھانا کھائے دیر تک، یہ صبح سے شام تک ہم روزے سے رہنے میں ہم کو سپورٹ ملے گا، طاقت ملے گا دیر تک کھانے سے۔ جلدی جلدی پہلے کھا لے تو درمیان میں جو گیپ آتا فجر نماز کو اور سحری کو، اس گیپ کی وجہ سے سستی آتی، تھوڑی دیر لیٹیں گے بول کر لیٹتے، فجر کی نماز چلے آتی۔ تو اس لیے سحری دیر سے کھانا سنت ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، روزہ کھولنے میں جلدی کرے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولنے میں جلدی کرتے تھے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ روزہ کھول لیے، نہیں، بلکہ سورج ڈوبتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے لیے اتنا اندھیرا آ جائے کہ تارے نظر آنے لگے، یہ بے بنیاد بات ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جلدی افطار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ
افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، تو افطار کرنے میں جلدی کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیو، روزہ کس چیز سے کھولنا چاہیے؟ روزہ کھولنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو روزہ کھولنا کس چیز سے کھولنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تكن رطبات فعلی تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے، تازے کھجور ہے تو اس سے روزہ کھولتے تھے، اگر تازے کھجور نہیں ملے سوکھے کھجور ہی صحیح اس سے روزہ کھولتے تھے، اگر وہ بھی نہیں ملتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ کھولتے تھے۔ آپ نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ پورے دنیا کے انسانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی آپ معمولی طریقے سے روزہ کھولتے ہیں۔ دیکھیے آج ہم روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کتنے میوے، کتنے مسالے والے چیزیں، کتنے چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ انسانوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ روزہ کھولتے وقت زیادہ سے زیادہ ہم کھا لے پی لے، زیادہ سے زیادہ پیٹ بھر لے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھے تو کہ کئی دنوں سے بیچارہ بھوکا ہے، ابھی کئی دنوں کا بھوکا افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھے تو۔ نہیں، جو چیز ملے الحمدللہ، جو چیز میسر ہو الحمدللہ اس سے روزہ کھول لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، جب ہم روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو روزہ کھولنے کے لیے بیٹھنے کا وقت جو افطار کا وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ صبح سے شام تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کھانے سے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں، خواہشات سے، غلط خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں، اور شام میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، افطار کے وقت روزے دار جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کون کیا لاتا ہے، کون کیا لایا ہے، میرے سامنے تیرے سامنے کیا رکھا ہوا ہے، یہ دیکھنے کے بجائے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اس لیے کہ وہ وقت ہے روزہ قبول ہونے کا۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، روزہ جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مختلف قسم کی دعائیں ہمارے سامنے رہتی ہیں کہ روزہ افطار کرتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے۔ ایک دعا جو پہلے مشہور تھی وہ کیا تھی دعا؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ بہت سارے اہل حدیث مسجدوں میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی تھی، بعد میں اس دعا کی تحقیق ہوئی کہ یہ مرسل روایت ہے، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ اس دعا کے تعلق سے یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ کہ مرسل ہے لیکن بعض شواہد کی بنیاد پر اس کا درجہ ذرا قریب پہنچتا ہے صحیح تک، اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جائز ہے، لیکن بعض محدثین جو ہے علامہ البانی کے اس قول سے متفق نہیں کرتے۔ بہرحال صحیح روایت کیا ہے جس کی دعا افطار کے وقت ہم کو دعا پڑھنے کی کون سی روایت صحیح ہے؟ افطار کے وقت پڑھنے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، افطار کے وقت یہ دعا پڑھنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور یا پھر افطار کے وقت آپ بسم اللہ بول کر افطار کر کے افطار کے بعد بھی یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ان روایتوں پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، روزہ افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ہم کو طاقت دیا ہے، قدرت دیا ہے، ہم روزے داروں کو روزہ افطار کراتے ہیں تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما او جهز غازیا فله مثل اجره، جو مسلمان کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے یا کسی غازی کو، جہاد کرنے والے کو تیار کرتا ہے،
اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا. یعنی روزے دار کو روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملنے والا ہے. تو روزہ افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس نیکی میں بھی ہم کو آگے رہنا چاہیے. خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں یہ موقع زیادہ ملتا ہے روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا. اپنی طاقت کے حساب سے آپ روزہ افطار کرائیں. اب روزہ افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دعوتیں ڈالیں. روزہ افطار آپ ایک کھجور ہی کھلاؤ اپنی طاقت کے حساب سے, یہی کافی ہے آپ کے لیے روزہ افطار. اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. آپ کے دل کا ارادہ کیسا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. آپ اخلاص کے ساتھ آپ کسی کو ایک کھجور ہی کھلاتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے. اللہ آپ کو طاقت دیا ہے زیادہ کھلانے کی, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اس کا بھی ثواب جو ہے آپ کو ملے گا. شرط کیا ہے؟ آپ کے دل میں اخلاص پایا جائے. اور آگے بڑھیے محترم بھائیو, روزے کی حالت میں کن چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے؟ سب سے پہلی چیز روزے کی حالت میں بچنے کی جھوٹ سے ہم کو بچنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا, جھوٹ پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا, ایسے لوگوں کا بھوکا رہنا پیاسا رہنا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کا بھوکا رہنے کی اور ایسے لوگوں کے پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. جو روزہ بھی رکھتا ہے دکان میں بیٹھ کر مارکیٹ میں جا کر جھوٹ بول کر کماتا ہے, دکان میں جا کر مارکیٹ میں جا کر دوسروں کو دھوکہ دے کر کماتا ہے. نہیں, ایسے لوگوں کے روزہ رکھنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. روزے کا معنی کیا ہے؟ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا روزہ ہے؟ نہیں, بلکہ روزہ آپ کو تمام جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے بچا کر اپنی زندگی کو گزارنا, یہ اصل روزہ ہے. اللہ ایسے روزوں کو قبول فرماتا ہے. اب اور آگے بڑھیے, روزہ رکھنے کے بعد کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ لغو اور رفث. لغو کس کو کہتے ہیں؟ بےہودہ باتیں, بےہودہ کام. آپ بیکار کے پروگرامز دیکھ رہے ہیں اپنے فون میں, اپنے موبائل میں, ٹی وی میں, چغلی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں, ہوٹلوں میں جا کر ٹائم پاس کرتے ہیں, ادھر ادھر پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بیکار کی باتیں کرتے ہیں روزہ رکھ کر. جائز نہیں, یہ بیکار کی باتیں ہیں یہ. اور رفث جنسی خواہشات پر مبنی تمام چیزیں, اس کو رفث کہتے ہیں. دل میں آنے والی بری خواہشات پر آپ کنٹرول نہیں کرتے روزہ رکھ کر تو آپ کا روزہ بیکار ہے. تو روزہ رکھنے کے بعد بیکار باتوں سے, بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دل کے اندر آنے والے برے خواہشات سے بھی آپ کو بچانا ہے. اسی وقت میں جو ہے آپ کا روزہ صحیح ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع وکم من قائم لیس له من صیامه الا السحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزہ رکھنے سے صرف وہ بھوک, کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھ کر صرف بھوکے رہتے ہیں, کچھ بھی ثواب نہیں پاتے. اور کتنے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جو رات میں قیام کر کے صرف رات گزارتے ہیں لیکن ثواب نہیں پاتے. مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھے صرف بھوکے رہے, ثواب رکھتی بھی نہیں ملا. رات میں تراویح کی نماز پڑھے, راتوں میں جاگے, لیکن صرف رات میں جاگے, ذرا بھی ثواب نہیں ملا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچائے. روزہ رکھے جھوٹ بولے, روزہ رکھے غیبت کرے, روزہ رکھے چغلی کرے, روزہ رکھے دل کے برے خواہشات پر عمل کرے, سب کچھ کرتے رہے. تو ایسا لوگ صرف بھوکے رہے, ایسے لوگ صرف رات میں رات گزارے مگر ان کو ذرا برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. اور اسی طریقے سے روزے دار کے لیے جائز کام, جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو کیا کیا کام کر سکتا ہے؟ سب سے پہلا, روزے دار جب روزے کی حالت میں جنابت میں سحری کا کھانا کھا سکتا ہے. رات گزارا, بیوی سے ملاقات کیا, صبح میں پانی نہانا اس کے لیے ضروری تھا, کھلم کھلا نہیں بولے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. شریعت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں, کھول کر آپ کو بولیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی, شرم کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو روزے کی حالت سحری, جنابت کی حالت میں آپ سحری کھا سکتے ہیں.
رات گزارے، بیوی سے ملاقات کیے، صبح میں آپ کا غسل کرنا واجب ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سحری کھا لیتے ہیں، بعد میں غسل کر کے نماز کو آتے ہیں، جائز ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنے بیوی کے ساتھ رات گزارتے تھے، پھر جب صبح میں اٹھتے تو کیا کرتے تھے؟ جنوبی کی حالت میں، جنابت کے حالت میں آپ سحری کھا لیتے تھے، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے لیے غسل واجب ہے، سحری کے لیے واجب نہیں ہے۔ تو روزے دار کے لیے جنابت کی حالت میں روزہ سحری کر سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، روزے کی حالت میں مسواک بھی جائز ہے، مسواک کرنا درست کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو تکلیف کی بات نہیں ہوتی تو میں کیا کرتا تھا؟ ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کی تعلیم دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام بات بولے، مسواک کی فضیلت بیان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی خاص کر کے بولتے تھے کہ روزے کی حالت میں مسواک مت کرو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے منع نہیں کیے، تو لہٰذا روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے مسواک کیا جا سکتا ہے، زوال کے بعد مسواک نہیں کرنا، یہ بے بنیاد بات ہے، بے سند بات ہے۔ آپ مسواک کبھی بھی کر سکتے ہیں، بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں اگر آپ پیسٹ بھی اگر کم مقدار میں پیسٹ لگا کر بھی آپ برش کرتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے، درست ہے، آپ کو روزے میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ بس احتیاط کر لینا چاہیے کہ حلق کے نیچے آپ پانی نہ جائے، احتیاط آپ کو کرنا ہے۔ آپ اپنے دانتوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے آپ روزے کی حالت میں صاف کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، روزے دار روزے کی حالت میں کلی کر سکتا ہے اور ناک میں بھی پانی چڑھا سکتا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھے، ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغے سے کام نہ لے، یعنی زیادہ پانی نہ چڑھائے۔ جبکہ روزہ نہیں ہے، عام حالت ہے تو زیادہ سے زیادہ پانی چڑھانے کی تعلیم ہے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی زیادہ چڑھانے سے منع کیا۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَبَالَغَ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، روزے دار کے لیے روزہ جب رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں زیادہ ناک میں پانی چڑھانے سے اپنے آپ کو روکا رکھے، ورنہ کیا ہوگا؟ زیادہ پانی چڑھائیں گے تو حلق کے اندر آ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں جو جائز کام ہے وہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنے بیوی کو بوسہ دیتا ہے، بیوی سے گلے ملتا ہے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لإربه۔ فرمایا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کا بوسہ لیتے تھے جبکہ وہ روزے سے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی سے معانقہ کرتے تھے جبکہ وہ روزے سے رہتے تھے۔ اور امی عائشہ نے یہ بھی فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا اچھا آتا تھا۔ کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے تو وہ ایسا کر سکتا، کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہتی، جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی کا بوسہ لے یا اپنے بیوی سے معانقہ کرے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جذبات پر کنٹرول کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے محترم بھائیوں۔ بہرحال اور بھی باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ روزے کی حالت میں وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے باتیں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج یہی پر بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات کیا ہے محترم بھائیوں، ہماری زندگی میں ہمارا سب سے بڑا دشمن، ہم کو ہلاک کرنے والی چیزیں، کوئی باہر کا دشمن، کوئی غیر مسلم، کوئی وہ کوئی یہ نہیں ہے، ہم کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہمارے گناہ ہیں۔ یاد رکھ لو، ہمارے کرتوتے، ہمارے گناہ ہم کو ہلاک کریں گی۔ دشمن ہمارا باہر نہیں ہے، ہمارے اندر پل رہا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے ہمارے اندر کے دشمن کو مارنے کا۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں،
رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہمارے سامنے، غلطیوں کو یاد کرو، گناہوں کو یاد کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، اور گناہوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو، اپنے اندر کے دشمن کو مارو۔ یہ بہترین موقع ہے محترم بھائیوں، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بھی باتیں ہم کہتے ہیں، جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں، ان باتوں پر عمل